السلام على مدینہ سے مدینہ تک شب عاشور کے واقعات۔ اس تاریک اور ظلماتی رات میں کربلا کی زمین پر بہت سے واقعات ہوئے، جن میں سے چند ایک ذکر کیے جاتے ہیں۔ بیعت کا اصحاب سے اٹھا لینا اور اصحاب کا اظہار وفاداری۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں مروج الذہب سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین کربلا میں وارد ہوئے تو امام کے ساتھ 2100 شخص تھے۔ صاحب ارشاد شیخ مفید نے لکھا ہے کہ تاسوعہ کے دن غروب آفتاب کے وقت امام نے حکم دیا کہ میری کرسی کھلے آسمان تلے میدان میں رکھیں۔ پھر اصحاب اور اہل بیت کے جوانوں کو بلایا گیا اور جب سب جمع ہو گئے تو خطبہ ارشاد فرمایا، میں خدا کی تعریف و ستائش کرتا ہوں اور اس کی مخفی و ظاہر دونوں صورت میں حمد کرتا ہوں، اور خدا کا احسان مند ہوں کہ پہلے دن سے ہمیں عزت دی اور پیغمبری ہم میں عنایت فرمائی، قرآن کی تعلیم ہمیں دی اور دین میں فقیہ بنایا، اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھ اور وسیع قلب عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے شاکر بندوں میں قرار دے۔ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر کوئی اصحاب نہیں دیکھے، میں نے اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک اور اصیل کوئی اہل بیت نہیں دیکھے، پس خدا میری طرف سے تم سب کو اچھا اجر اور انعام عطا فرمائے۔ اے میرے صحابیوں، کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے، یہ قوم ہمیں دن نہیں دے گی، لہٰذا جان لو کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور اپنی بیعت تمہارے کندھوں سے اٹھا لیتا ہوں، بس جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ ابھی رات کی تاریکی تمہیں چھپا لے گی، لہٰذا اس تاریکی کو اپنا مرقب اور سواری بنا لو، اور تم میں سے ہر ایک شخص میرے اہل بیت کے ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر کل کے ظلم و تشدد سے دور لے جائے۔ تم اپنے شہروں میں چلے جاؤ، خدا تمہارے لیے مشکلات کو آسان کر دے، اور مجھے اس لشکر کے پاس چھوڑ دو، یہ صرف میرے دشمن ہیں، یہ قوم میرے علاوہ کسی کی طالب نہیں ہے، یہ مجھے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اگر میں ہوا میں چلا جاؤں تو بھی میرا خون بہائیں گے۔ حضرت عباس علمدار کا اظہار وفاداری۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کلام یہاں تک پہنچا تو حضرت کے اصحاب نے زار و قطار گریہ کیا، اور سب سے پہلے جو شخصیت اٹھ کھڑی ہوئی وہ حضرت عباس تھے۔ حضرت عباس اپنے بھائیوں، بھتیجوں، چچا زاد بھائیوں کے ساتھ امام کے غربت کے لہجے سے بہت متاثر ہوئے اور تمام شہزادوں کی طرف سے یوں بیان فرمایا، اے ہمارے مولا اور سردار، خدا کی قسم ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ کو دشمن کے حوالے کر کے خود یہاں سے چلے جائیں، خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم دنیا میں زندہ ہوں اور آپ نہ ہوں، ہمارے وہ قدم جل جائیں اگر آپ کی آستانہ عالیہ سے دور ہوں، ہماری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر آپ کے جمال کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں۔ حضرت عباس کے بعد باری باری تمام بھائی، بھتیجوں اور بھانجوں نے ادب سے عرض کیا کہ ہم دل و جان سے آپ کے تابع ہیں، جس طرح حضرت ابو الفضل العباس نے ہمارے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ امام نے سب کے جذبات دیکھے اور سنے اور ان کے حق میں دعا کی، پھر اپنا رخ انوار اولاد عقیل کی طرف کر کے فرمایا، اے بنی عقیل کی اولاد، تمہارے مسلم کا شہید ہو جانا اور ان کی شہادت کا مظلومانہ غم ہی کافی ہے، تمہیں اجازت ہے کہ اپنے وطن جا سکتے ہو۔ عبداللہ بن مسلم کا اظہار وفاداری۔ جناب عبداللہ حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے فرزند آگے بڑھے اور عرض کیا، اے رسالت کے نور،
معذاللہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ خدا کے علاوہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے چچا اور چچا زاد بھائی سے آنکھیں بند کر لیں، نہ ان کے ساتھ مل کر تیر چلائے، نہ نیزے اور نہ میدان میں گھوڑے دوڑائے، اور نہ ہی دشمن پر تلوار کے وار کیے۔ ہم آپ کو چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہمارے آقا و سردار پر کیا بیتی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ کام ہم نہیں کریں گے، بلکہ اپنے اموال، اپنے خاندان اور اپنے نفوس کو آپ پر قربان کر دیں گے، اور آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کریں گے، حتیٰ کہ جس راہ پر آپ جائیں گے ہم بھی اسی راستہ پر چلیں گے۔ بدبخت ہے وہ زندگی جو آپ کے شہید ہونے کے بعد ہو۔ جناب مسلم بن اوسجہ کا اظہار وفاداری۔ اہل بیت علیہ السلام کے بعد اصحاب میں سب سے پہلے شخص مسلم بن اوسجہ اٹھے اور سینہ پر ادب کا ہاتھ رکھ کر عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا ہم جانثار آپ کے دامن کو چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ کو ان اشرار کے درمیان چھوڑ دیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر اور کیا بہانہ تلاش کریں گے؟ خدا کی قسم آپ کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں گے جب تک نیزوں سے دشمنوں کے سینوں کو چھلنی نہ کر دیں اور تلواروں سے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں۔ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ان بدبخت لوگوں سے جنگ کریں گے، اور اگر ہمارے اسلحے ختم ہو جائیں گے، تلواریں، تیر، نیزے ٹوٹ جائیں گے، تو خدا کی قسم ہم ان دشمنوں سے پتھروں کے ذریعے لڑتے رہیں گے۔ خدا کی قسم ہم آپ کی غلامی سے سر نہیں اٹھائیں گے حتیٰ کہ ہم ثابت کر دیں کہ پیغمبر کی غیبت میں ان کی اولاد کی حرمت اور عزت کیسے کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کی راہ میں قتل ہوں گا، پھر زندہ ہوں گا اور پھر قتل کیا جاؤں گا، اور میرے جسم کو جلا کر خاک بنا دیا جائے گا اور پھر خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور اس طرح 70 مرتبہ کیا جائے، تو بھی آپ سے میری محبت کم نہ ہوگی اور آپ کے قدموں میں شہادت پانا سعادت سمجھوں گا۔ اے میرے مولا، میں کیوں ایسا نہ کروں؟ حالانکہ جان دینا ایک سانس لینے سے زیادہ نہیں، اور پھر آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی زندگی اور سکون ہوگا۔ جناب زہیر بن قین کا اظہار وفاداری۔ ان کے بعد زہیر بن قین اٹھے اور عرض کیا، خدا کی قسم اگر آپ کی محبت میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، اور اسی طرح 1000 مرتبہ بھی قتل ہونا پڑے تو قتل ہوتا رہوں گا، لیکن آپ کی غلامی سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ اے خدایا، اے بار الہا، ان فاطمی جوانوں اور علوی نوجوانوں کو صحیح و سالم محفوظ رکھ۔ جناب سعید بن عبداللہ الحنفی کی اظہار وفاداری۔ مرحوم سید نے لحوف میں لکھا ہے کہ پھر سعید بن عبداللہ الحنفی اٹھے اور عرض کیا، اے فرزند رسول، خدا کی قسم ہم کبھی آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے پیغمبر کی اولاد کے بارے میں ان کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں آپ کی محبت میں قتل ہوں گا، پھر زندہ ہوں گا، پھر مجھے جلایا جائے گا اور میرے جسم کو خاک میں اڑایا جائے گا، اور اس طرح 70 بار بھی کیا جائے، تو بھی آپ سے جدا نہ ہوں گا حتیٰ کہ آپ کی رکاب میں شہید ہو جاؤں۔ اور ایسا کیوں نہ کریں جب کہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ قتل ہونا ہے، پھر تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جناب بشیر بن عمرو خضرمی کا اظہار وفاداری۔ پھر امام علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے بشیر بن عمرو اٹھے اور عرض کیا، صحرائی درندے مجھے نوچ نوچ کر کھا جائیں اگر آپ سے جدا ہوں اور تجھے رسوا کروں، جبکہ آپ کے دیوانے تھوڑے ہیں
دشمنوں کے چنگل میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بشیر کے اظہار وفاداری کے بعد دیگر اصحاب میں برداشت ہی ختم ہو گئی اور ایک دم سب کھڑے ہو گئے اور ہر ایک اپنی محبت بھری خلوص کی زبان اور صاف دل سے ساخت مقدس امام میں اپنی وفاداری کا اظہار کر رہا تھا۔ مرحوم سید نے لحوف میں لکھا ہے کہ اسی دوران بشیر بن عمرو خضرمی کو اطلاع ملی کہ آپ کے فرزند محمد بن بشیر خضرمی کو ریح کی سرحد پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور زنجیر اور توق پہنا کر قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ بشیر اس اطلاع سے پریشان تو ہوئے لیکن فرمایا کہ اس کی اور اپنی گرفتاری کو خدا کی راہ میں قبول کرتا ہوں، اگرچہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں اور وہ گرفتار اور قیدی ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہو، میں تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم آزاد ہو اور اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کی کوشش کرو۔ بشیر نے عرض کیا، اگر میں آپ کو چھوڑوں تو صحرائی درندے مجھے زندہ نوچ لیں گے۔ امام نے اسے دعا کی اور حکم دیا کہ 5 قیمتی لباس لائے جائیں۔ ان لباسوں میں سے ایک ایک لباس کی قیمت 1000 اشرفی تھی۔ حضرت نے یہ لباس بشیر کو دیے کہ یہ لباس اپنے دوسرے بیٹے کو دو تاکہ تمہارے اسیر بیٹے کی رہائی کا انتظام کرے۔ بے وفا صحابہ کا چھوڑ جانا۔ شب عاشور امام علیہ السلام نے اپنے یار و انصار کو جمع کر کے خطبہ دیا اور خطبہ کے بعد امتحان اور آزمائش کے لیے فرمایا، ہم اہل بیت رسالت دھوکہ اور مکر کرنے والے نہیں ہیں۔ سب جان لو کہ کل میں قتل ہو جاؤں گا اور جو شخص میرے ساتھ رہا وہ بھی قتل ہو جائے گا۔ ابھی فرصت اور وقت ہے کہ جو شخص جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا لے اور چلا جائے۔ چند لوگ جو وفادار نہ تھے انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور کاروان حسینی کو شب کی تاریکی میں چھوڑ دیا اور محض وفادار باقی رہ گئے۔ صاحب کتاب نور العیون نے اس واقعے کو جناب سیدہ سکینہ خاتون کی زبان سے یوں لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا، جب شب عاشورہ ہوئی تو چاند کی چاندنی تھی، میں اپنے خیمہ میں بیٹھی تھی کہ مجھے پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ اس رونے کی دکھی صدا نے مجھے بہت متاثر کیا اور بے اختیار میرے آنسو جاری ہو گئے اور دل غم سے بھر گیا۔ میں نے اپنے آپ کو قابو میں کیا کہ بآواز بلند گریہ نہ کروں، پس میں نے آنسو صاف کیے تاکہ میری بہنیں اور دیگر خواتین مطلع نہ ہوں۔ حیران دل اور پریشان چہرے سے خیمہ سے باہر نکلی اور گریہ کی صدا کی طرف چلی تو ایک مقام پر دیکھا کہ میرے بابا کے ارد گرد ان کے تمام یار و مددگار بیٹھے ہیں اور وہ گریہ کی آواز جو مجھے سنائی دی تھی میرے بابا کی تھی۔ وہ رو رہے تھے اور فرماتے تھے، اے میرے یار و انصار، یہ جان لو کہ میں جانتا ہوں کہ تم کس لیے اس سفر میں میرے ہمراہی بنے ہو، اور تم جانتے تھے کہ میں ایسی قوم کی طرف جا رہا ہوں کہ جنہوں نے دل و زبان سے میری بیعت کی اور مجھے اپنا امیر بنایا اور دعوت دی، لیکن کچھ وقت کے بعد تمہارے علم میں یہ بات بھی آ گئی کہ اسی قوم کی محبت میرے ساتھ دشمنی میں بدل گئی اور شیطان نے ان کے سینوں کو چیر کر مکر و غدر کو بھر دیا اور ان کے عہد ٹوٹ گئے۔ اے یارو انصار، جان لو اس غدار اور مکار قوم کا مقصد سوائے میرے قتل کے اور کچھ نہیں ہے، اور جو شخص میری حمایت کرے گا وہ بھی ضرور قتل ہوگا۔ میرے قتل کے بعد ان کا ارادہ ہمارے خیام کو لوٹنے اور ہمارے اہل بیت کو قید کرنے کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز تم سے مخفی نہ ہو، بلکہ ہر بات کا تمہیں پہلے سے علم ہو، اور اگر سب کچھ جانتے ہو تو پھر ممکن ہے کہ حیا اور شرم تمہارے چلے جانے سے مانع ہو۔ ہم اہل بیت کے پاس مکر اور دھوکہ نہیں، لہٰذا تمہیں باقاعدہ طور پر آگاہ کرتا ہوں کہ دشمن میرے دوستوں کو شہید کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو شخص جانا چاہتا ہے
تو رات کے آخری حصے کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے چنگل سے نکل جائے اور خطرے سے باہر ہو جائے۔ ابھی وقت ہے اور رات سے فائدہ اٹھائیں، یہاں سے اپنی راہ لیں اور چلے جائیں۔ اور جو شخص دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اور ہم سے مصیبتوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ کل بہشت میں ہمارے ساتھ ہوگا اور غضب خدا سے محفوظ ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے نانا نے خبر دی تھی کہ میرا حسین غربت، تنہائی اور پیاس کی حالت میں کربلا کی گرم زمین پر بے گناہ مارا جائے گا۔ جو شخص اس کی مدد کرے گا ہماری مدد کرنے والا ہے، اور ہمارے بیٹے قائم آل محمد کی مدد کرنے والا ہے، اور جو شخص محض زبان سے ہماری مدد کرتا ہے تو بھی ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ جناب سکینہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا کا ابھی کلام ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بے وفا لوگ 10 اور 20 کے گروہوں میں میرے بابا کو چھوڑ کر جانے لگے اور صحرا میں بکھر گئے، حتیٰ کہ 72 سے زیادہ باقی نہ بچے۔ بے وفا صحابیوں کے چھوڑ جانے کے بعد میں نے اپنے مظلوم بابا کو دیکھا کہ سر زانوں پر رکھا ہے کہ شاید لوگ جانے میں شرم محسوس نہ کریں۔ بس ان لوگوں کی بے وفائی، بے حیائی اور بابا کی غربت پر بے اختیار میرا گریہ بلند ہو گیا اور دل میں ایسا درد اور دکھ ہوا کہ میری روح پرواز کرنے والی تھی۔ میں نے اپنے دکھ کا اظہار یوں کیا: خدایا، یہ لوگ جنہوں نے ہم سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اپنے امام کے نازک دل کو توڑا، زمین پر قرار نہ پائیں اور انہیں ہمارے جد کی شفاعت سے محروم فرما۔ پھر میں اپنے خیمے میں آئی، لیکن سکون نہ آتا تھا۔ آنسو بے اختیار جاری تھے، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اسی دوران میں پھوپھی ام کلثوم کی نظر مجھ پر پڑی تو جلدی سے میرے پاس آئیں اور فرمایا: بیٹا، کیوں بے اختیار آنسو بہہ رہے ہیں؟ پھوپھی کے پوچھنے سے میرے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے اور تمام باتیں جو سنی اور دیکھی تھیں ان کو بتا دیں۔ یہ سنتے ہی ان کے دل سے آہ نکلی اور بیان کیا: واہ جدہ، واہ علیہا، واہ حسنہ، واہ حسینہ۔ اے جد بزرگوار، اے علی ابن ابی طالب، اے حسن و حسین! ہائے، ہمارے ناصر بہت کم ہیں، اور کب ان دشمنوں سے ہماری جان بچ سکتی ہے؟ ہائے کاش یہ قوم ہمارے سے حسین کے بدلے فدیہ اور قربانی قبول کر لیتی۔ یہ قوم عورتوں اور بچوں کے سر گوسفند کی طرح کاٹ دیتی اور ہمارے مظلوم اور غریب تنہا امام کو چھوڑ دیتے۔ ان بینوں پر تمام مستورات حرم کا نالہ و فغاں بلند ہوا اور ماتم شروع ہو گیا۔ جب اس ماتم کی صدا امام حسین علیہ السلام نے سنی تو خیمہ میں آئے، لیکن شدت اضطراب و غم و اندو کی وجہ سے حضرت کی ابا زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ آپ نے در خیمہ پر پہنچ کر فرمایا: یہ ماتم اور گریہ کیسا؟ پھوپھی اماں نے دامن امام کو پکڑ کر فرمایا: اے بھائی، ہمیں نانا کے حرم میں پہنچا اور ہمیں اس غم و اندو سے نجات دلا دیں۔ امام نے فرمایا: اس کام کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پھوپھی نے عرض کیا: اے بھائی، ان لوگوں کی یہ بے حیائی، بے وفائی شاید اس لیے ہے کہ تمہارے باپ اور نانا کو نہیں پہچانتے، لہٰذا آپ اپنا حسب و نسب بتائیں، جد، باپ، ماں، بھائی، غرض اپنے خاندان کا تعارف کروائیں۔ امام نے فرمایا: خواہر جان، میں نے اپنے حسب و نسب سے آگاہ کیا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ لوگ صرف اور صرف میرا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے بہن، آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ میرا بدن خاک و خون میں غلطاں ہوگا اور تیروں اور نیزوں اور تلواروں کے زخموں سے جسم پر ہوگا۔ اے میری پیاری بہن، یہ خبر مجھے نانا اور بابا نے دی تھی اور کبھی پیغمبر و علی کی خبر کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں
کہ ہر مصیبت پر صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، مصیبت پر صبر اور امتحان کے مقام پر حلم کی وصیت ہے۔ باوفا صحابیوں کو جنت کا نظارہ کرانا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے بیعت اٹھا لی اور فرمایا کہ ابھی وقت ہے اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جانیں محفوظ کر لو، یہ ظالم تو میرے دشمن ہے، امام کی اس اجازت پر کچھ بے وفا لوگوں نے امام حسین کے کارواں کو چھوڑ دیا اور باقی اصحاب باوفا ساحت مقدس امام نے آخری دم تک ثابت قدم رہے، اور جن کی وفا اور ثبات قدمی پر خود امام حسین نے فخر کیا ہے کہ ایسے صحابی کسی کو نہیں ملے جیسے وفادار صحابی مجھے ملے۔ ان اصحاب کو شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا اور جو بھی میرے ساتھ ہوں گے وہ سب بھی شہید کر دیے جائیں گے، تو سب اصحاب باوفا نے عرض کیا خدا کی حمد ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ شرف شہادت سے مشرف فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب ان انصار اور اہل بیت کے ثبات قدمی کا مشاہدہ کیا تو فرمایا اب تم اپنے سر بلند کرو اور بہشت میں اپنے مقام و منزل کو دیکھو۔ سب نے سر آسمان کی طرف بلند کیا تو منازل، محل اور حوروں کو دیکھا۔ اس وقت سے لے کر شہادت تک اصحاب منٹوں کو شمار کرتے تھے کہ جلدی اس فانی دنیا سے نکل کر باقی رہنے والی بہشت میں جائیں۔ اس لیے اس رات اصحاب نے بہشت کے شوق میں آرام نہ کیا بلکہ ہر گھنٹے کو سال سمجھ رہے تھے۔ ہر ایک کو جلدی تھی کہ صبح ہو تو شہادت ملے اور بہشت میں پہنچیں، بلکہ ان اصحاب کو اپنے محلات اور حوروں کے پاس جانے کا اس قدر شوق تھا کہ ہر شخص دوران جنگ بڑے بڑے بہادروں کے سامنے ذرا بھر خوف نہ کھاتا تھا بلکہ شمشیر، نیزہ اور تیر کے زخموں کو محسوس بھی نہ کرتا تھا۔ بحکم امام حسین علیہ السلام خیام کی نئی ترتیب۔ شب عاشور کے پہلے حصہ میں امام نے اپنے اصحاب میں خطبہ پڑھا اور ان کو واعظ و نصیحت کی۔ کچھ بے وفا چلے گئے اور وفادار ثابت قدم رہے۔ جو ثابت قدم رہے ان کو جنت دکھائی گئی۔ اس کے بعد امام نے انہی ثابت قدم وفادار اصحاب کو حکم دیا کہ اب ان بکھرے خیام کو ایک دوسرے کے نزدیک کر دو۔ اصحاب نے خیام کو اکھاڑا اور دوبارہ نزدیک نزدیک لگایا۔ البتہ اب بحکم امام خیام کو ایک قلعہ کی شکل میں لگایا گیا کہ درمیان میں خالی جگہ تھی اور خیام کی 3 دیواریں تھیں، یعنی 3 قطاریں تھیں۔ ایک دیوار دائیں ہاتھ والے خیمے کی تھی، دوسری دیوار بائیں ہاتھ والے خیمے کی تھی اور تیسری دیوار پشت والے خیام تھے۔ سامنے والے حصے کو کھلا رکھا تاکہ لشکر کی طرف رخ ہو۔ امام حسین علیہ السلام اور خواص اہل بیت کے خیام کے پیچھے حضرت کے بھائیوں، بھتیجوں اور چچا زادوں کے خیمے تھے اور تمام خیام کا دروازہ اسی قلعہ نما میدان میں کھلتا تھا۔ خیام کے ارد گرد خندق کھودنا۔ اس نئی ترتیب سے خیام نصب کرانے کے بعد امام نے حکم دیا کہ خیام کے 3 طرف خندق کھودی جائے اور اس میں لکڑیاں وغیرہ ڈال دی جائیں تاکہ بوقت ضرورت ان لکڑیوں اور ہیزم کو آگ لگائی جا سکے جو دشمن کے خیام کی طرف ہجوم کرنے سے مانع ہو۔ اس واقعے کو شیخ صدوق نے اعمالی میں لکھا ہے۔ چند دشمنوں کا امام سے ملحق ہو جانا۔ روایت میں ہے کہ عمر ابن سعد نے شب عاشور ایک گروہ کو خیام اہل بیت کی طرف بھیجا تاکہ امام اور ان کے اصحاب کا حال معلوم کریں۔ اس گروہ میں ایک عبداللہ بن عمر کوفی بڑا شجاع، لاپرواہ اور بے حیا شخص تھا۔ اس بے حیا عبداللہ بن سمیر نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم وہ پاک لوگ ہم ہیں کہ جن کو تم سے امتیاز حاصل ہے۔ بریر بن حزیر نے کہا اے فاسق، کیا خدا نے تجھے نیک لوگوں سے بنایا ہے؟ اس ملعون نے بریر کا نام پوچھا اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور وہ واپس ہو گیا۔ اس گروہ سے
32 اشخاص نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے اپنے آپ کو ملحق کر دیا اور دیگر اصحاب حسین کے ساتھ روز عاشور شہید ہو گئے۔ بریر کا پانی طلب کرنا اور جنگ ہو جانا۔ صدر قزوینی نے شب عاشور کے واقعات میں اس واقعے کو یوں لکھا ہے کہ جناب سکینہ خاتون فرماتی ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں تھا اور ایک گھونٹ کے لیے بھی روح پرواز کرنا چاہتی تھی۔ تمام خیال میں چکر لگایا، کہیں پانی نہ ملا تو مایوس و محروم واپس پلٹی۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی، جب مڑ کر دیکھا تو 20 بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں، شاید کہیں سے پانی مل جائے، لیکن سب بچے پابرہنہ، ننگے پاؤں، آنسو جاری، پیاس سے خشک ہونٹ، پریشان چہرے اور دشمن کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اسی دوران میں بریر بن ہمدانی خیمہ کے قریب سے گزرے تو ان کے ننگے پاؤں بچوں پر نظر پڑی جو شدت پیاس کی وجہ سے موت کے قریب تھے، تو ان کی حالت غیر ہو گئی، زمین پر گرے اور مٹی اٹھا کر سر میں ڈالی، عمامہ زمین پر پھینک دیا اور دل کی گہرائیوں سے اصحاب کو صدا کی کہ اے میدان شجاعت کے شیرو، خیموں میں کیوں بیٹھے ہو، باہر نکل آؤ۔ اصحاب اور انصار ایک مرتبہ خیام سے باہر نکلے اور بریر کے پاس دوڑ کر آئے اور عرض کیا، کیا حکم ہے؟ بریر نے فرمایا، اے انصار، ہم زندہ ہوں اور علی و فاطمہ کی اولاد پیاس سے مر جائے تو کل خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اصحاب نے بریر کی گفتگو سنی تو ان کے دل کباب ہو گئے اور پوچھا کہ اب کیا کریں؟ بریر نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر فرات کے کنارے لے جائے اور پانی سے سیراب کرے، اگر اس دوران جنگ ہوتی ہے تو جنگ کرو اور شہید ہو جاؤ۔ یحییٰ بن سلیم نے کہا، اے بریر، یہ آپ کی رائے مناسب نہیں، کیونکہ فرات کے کنارے فوج حفاظت پر لگی ہوئی ہے اور اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ بچے ہمارے ساتھ ہوئے تو جنگ کی صورت میں یہ ضائع ہو جائیں گے، ممکن ہے ان کو تیر یا نیزہ لگ جائے، تو پھر ساقی کوثر علی ابن ابی طالب اور بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا جواب دیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ خود مرد مشقیں لے کر نہر فرات پر جائیں، اگر پانی لے آئیں تو ٹھیک، اگر قتل ہو گئے تو وہ مطلوب ہے، اور ہم جناب فاطمہ کی اولاد کا فدیہ بن جائیں گے۔ بریر نے کہا، یہ ٹھیک ہے۔ بس 4 شجاع اور قوی ہمت جوان نکلے، مشقیں اٹھائے اور نہر فرات پر آئے، اور ابن سعد کے لشکر نے قدموں کی آواز سن کر پوچھا، کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو؟ کس گروہ سے ہو اور کون سے لشکر سے آئے ہو؟ بریر نے فرمایا، میں عربی ہوں، نام بریر ہے، یہ میرے ساتھی پیاسے ہیں، ہم پانی پینے کے لیے آئے ہیں۔ محافظوں نے اسحاق ہمدانی رئیس لشکر کو اطلاع دی کہ بریر ہمدانی پانی پینے کے لیے آیا ہے۔ اسحاق نے کہا، وہ میرا رشتہ دار ہے، پانی پینے دو، کوئی حرج نہیں۔ جب اجازت ملی تو بریر اور ساتھی کامل اطمینان سے نہر فرات میں داخل ہوئے۔ جب فرات کے ٹھنڈے پانی کی نسیم اصحاب کے مشام پر پہنچی تو بریر اور ساتھیوں کو اولاد فاطمہ کی تشنگی یاد آ گئی اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ بریر نے کہا، مشقیں بھرو اور جلدی خیام کو چلیں۔ ایک موکل سپاہی نے بریر کا یہ کلام سنا تو اس نے آواز دی، کیا تمہارا اپنا سیراب ہو جانا کافی نہیں کہ اس خارجی نعوذ باللہ کے لیے پانی لے کر جاتے ہو؟ ابھی میں اسحاق کو خبر کرتا ہوں، اگر اس نے اجازت دی تو ٹھیک، ورنہ جنگ ہوگی۔ بریر نے التماس کی، اے شخص میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک قیمتی لباس دیتا ہوں، تم اسحاق کو نہ بتاؤ اور ہمیں اولاد رسول کے لیے پانی لے جانے دو۔ اس شخص نے سمجھا کہ بریر مجھے دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ بھاگا اور اسحاق کو اطلاع دی کہ بریر پانی خیام اہل بیت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسحاق نے فوری ایک گروہ روانہ کیا کہ بریر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لے اور اگر نہ آئیں تو تلوار سے ان سب کو قتل کر دو۔ جب یہ گروہ پہنچا تو بریر نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟
انہوں نے کہا کہ مشکوں سے پانی انڈیل دو یا ہم تمہارا خون بہاتے ہیں۔ بریر نے فرمایا تم ہمارا خون بہا دو، ہمیں یہ زیادہ پسند ہے اس کے کہ ہم پانی بہا دیں۔ بریر کہنے لگے ہائے افسوس تم پر اے بے غیرتو، ہم نے ابھی تمہارے فرات کا پانی چکھا بھی نہیں، صرف دیکھا اور ہمیں آل محمد کی پیاس یاد آ گئی تو ہم نے پانی پینا وفا کے خلاف سمجھا۔ اب پانی ان کے لیے لے جا رہے ہیں، اگر تم نہیں لے جانے دو گے تو پھر مجبور ہیں کہ قتل کریں گے یا قتل ہو جائیں گے۔ بعض کو رحم آیا اور کہا پانی نہ روکو، ان کو پانی دے دو اور لے جانے دو، ایک تو مشک کا پانی ان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے، یہ قوم پھر پانی کی وجہ سے تمنائے موت کرے گی۔ بعض نے کہا یہ بات ٹھیک ہے لیکن امیر کے حکم کے مخالفت گناہ کبیرہ ہے، جاؤ ان کو پکڑو اور پانی کو زمین پر انڈیل دو۔ بریر اور ان کے ساتھیوں نے ابھی ایک ہی مشک بھری تھی کہ فرات سے باہر آ گئے، کیونکہ وہ گروہ ان پر حملہ آور ہو گیا۔ بریر اور ساتھیوں نے مشک کو زمین پر رکھ دیا اور اس کے گرد حلقہ بنا لیا اور زانو زمین پر لگا کر مشک کے لیے ڈھال بن گئے۔ پھر بریر نے مشک کو اپنی بغل میں لیا اور اظہار افسوس کیا کہ اولاد پیغمبر پیاسی ہے، اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت دور کر دے جنہوں نے پانی کو اولاد فاطمہ سے روک لیا۔ بریر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے لشکر کو روک لیا ہے، تم مجھے اپنے گھیرے میں رکھو اور جنگ کرتے آؤ اور کسی کو مجھ تک اور مشک تک نہ پہنچنے دو۔ پس اس مقدس شخص نے مشک کو لیے ہوئے ساتھیوں کے گھیرے میں اس مشک کی حفاظت کی۔ یزیدی ملعون کبھی حملہ کرتے اور کبھی فرار کر جاتے اور پتھر مارتے تھے اور تیر مارتے تھے اور ایک ایک قدم مشک خیام کے قریب ہوتی گئی۔ اسی دوران میں ایک تیر مشک کے بند میں آ لگا اور یہ مشک بریر کی گردن میں تھی، لہٰذا اس تیر نے مشک کے بند کی بریر کے گلے میں سلائی کر دی اور خون دامن بریر سے گرنے لگا اور قدموں پر پڑنے لگا۔ بریر نے گمان کیا کہ مشک میں تیر لگا ہے اور مشک چھد چکی ہے اور یہ مشک کا پانی ہے جو پاؤں تک گر رہا ہے۔ بہت افسوس ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کیا تو مشک سالم ہے اور یہ خون اس کے گلے سے حلقوم سے جاری ہے، تو خدا کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے کہ میری گردن کو اس مشک کا فدیہ بنا دیا تاکہ ساقی کوثر کی بیٹیوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ پھر نعرہ لگایا اے عثمانیوں، ہماری جانوں سے کیا چاہتے ہو؟ ایک مشک کی خاطر اس قدر فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے۔ اے آل حمدان، اپنی تلواریں غلاف میں بند کر دو۔ جب بریر نے یہ نعرہ لگایا تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے سنا، فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر بریر کی حمایت میں پہنچے۔ ابن سعد کے گروہ پر وہ حملہ کیا اور بریر اور ان کے ساتھیوں کو ان سے نجات دلائی اور ان کو خیام کی طرف لائے۔ بریر کمال وجد اور خوشی سے اس مشک کو در خیام پر لائے، گویا تاریکیوں سے سکندر کو نکال لائے ہوں یا خضر نے زندگی کا پانی دے دیا ہو۔ بریر نے فریاد کی اے شہزادو، آؤ بریر تمہارے لیے پانی لایا ہے۔ بچوں نے آواز سنی تو ایک دوسرے کو بتایا کہ بریر پانی لائے ہیں۔ تمام بچے 3-4 سالہ ہرن کے بچوں کی طرح سروپا برہنہ بریر کی طرف دوڑے، بریر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایک کہتا تجھے خدا کی قسم میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی دینا۔ دوسرا کہتا کہ پہلے مجھے دینا، میں بہت پیاسا ہوں۔ بریر بچوں کی کیفیت دیکھ کر حیران کھڑا تھا کہ کیسے پانی تقسیم کرے اور کس کو پہلے دے اور کس کو بعد میں دے۔ یہ خیال کیا کہ خیمہ کے دروازے پر مشک رکھ دیتا ہوں، کوئی مستور آئے گی اور بچوں میں پانی تقسیم کر دے گی۔ اسی غرض سے مشک کو دروازے پر رکھ دیا اور خود دور ہٹ گئے۔ جو ہی بریر مشک سے دور ہوئے تو بچوں پر پیاس کی اس قدر شدت تھی کہ بچے
مشک کے اوپر گر گئے۔ کوئی بچہ اپنا سینہ مشک پر رکھتا کہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، کوئی زبان رکھتا، کوئی ہاتھ رکھتا تو کوئی رخسار رکھتا۔ یہاں روایت کے لفظ یہ ہیں کہ بچوں نے اس قدر مشک پر ازدحام کیا اور مشک کو ہلایا اور اس پر سوار ہو گئے کہ اچانک مشک کا تسمہ کھل گیا اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ پیاسے بچوں کے سامنے جب پانی زمین پر بہہ نکلا تو بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ہائے افسوس! بریر آپ نے محنت بھی کی لیکن پانی زمین پر بہہ گیا۔ ہائے پیاس! ہائے جگر کی گرمی! ہائے گرمی! ہائے پیاس! العطش! العطش! بریر بہت دکھی ہوئے اور سر و صورت پر ماتم کرتے اور کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نجات کی کشتی کے 32 سوار۔ مرحوم صدر قزوینی نے لکھا ہے کہ اصحاب حسین کے نالہ ازاری اور مناجات اور تلاوت قرآن کی دھیمی دھیمی آوازوں نے ابن سعد کے بعض لشکریوں کے دلوں پر گہرا اثر کیا۔ جو لوگ مجبوراً ابن سعد کے لشکر میں آئے تھے ان کے دلوں میں محبت اہل بیت جو مخفی تھی، کیونکہ کسی زمانے میں وہ آل محمد کے شیعہ تھے، کیونکہ ان کی خلقت فاضل طینت سے تھی، نے ایسا اثر کیا کہ 32 جوان کے دل کباب ہو گئے اور وہ ابن سعد کے لشکر سے نکلنے کا بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ اصحاب کی مناجات نے ان کو امام حسین علیہ السلام کی حالت غربت پر رلا دیا اور کوفہ والوں کی بے رحمی پر تعجب کیا کہ کیا رسول کا اسلام منسوخ ہو گیا ہے، مسلمانوں کا خون بہانا کیسے حلال ہو گیا ہے، اور اب اولاد پیغمبر کو قتل کرنے پر امت آمادہ نظر آتی ہے۔ یہ لوگ پیغمبر کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس مصیبت اور جہنم سے نکالیں اور نجات کی کشتی پر سوار ہو جائیں اور دین کو ذلیل و خوار نہ کریں۔ بس یہی سوچ رہے تھے اور تلاوت کلام پاک سن رہے تھے کہ اچانک تشیع باطنی نے روحانی طور پر ان کو گرم کیا اور ان کے خون میں حمیت نے جوش مارا اور ابن سعد کے لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر سے ملحق ہو گئے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب نے اپنے تازہ مہمانوں کی خدمت کی اور وہ 32 جوان خوش دل اور مطمئن ہو کر اس جہان سے آزاد ہوئے اور مرتبہ شہادت کی بزم میں بیٹھ گئے اور کل کا انتظار کرنے لگے۔ حلال کی خیام امام کی پہرہ داری۔ اس واقعے کو علامہ قزوینی نے ریاض الاحسان میں صاحب ریاض المومنین سے یوں نقل کیا ہے کہ جب سے خامس آل ابا کا ورود زمین کربلا پر ہوا تو تمام غلاموں، انصاروں اور نوکروں سے سب سے زیادہ خدمت اور خلوص کی نوکری حلال بن نافع بجلی کی تھی، کیونکہ ہر وقت پروانوں کی طرح شمع جمال حسین کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا تھا اور سید لولاک کے فرزند کی پاسبانی کرتا تھا۔ یہ حضرت جنگ کے آداب، طعن و ضرب کے رسومات سے اچھی طرح آگاہ تھے اور صاحب مقتل ابی مخنف کے بقول یہ ذوالہلال کے مشیر اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب کے پروردہ تھے، تیر اندازی میں بے مثل اور جنگ کرنے میں بے مثال تھے۔ وہ اپنا اور اپنے باپ کا نام تیر کی نوک پر لکھتے تھے اور پھر تیر چلاتے تھے، اور اس شب عاشور جب تمام اصحاب اپنی اپنی عبادت و مناجات میں مشغول ہو گئے تو ہلال بھی اپنے خیمہ میں اپنے اسلحہ کو صاف کر رہے تھے اور اپنی ہلالی تلوار کو نیام سے نکال کر تیز کر رہے تھے اور اپنے آپ سے یوں کہہ رہے تھے کہ اس رات سے زیادہ ہیبت والی رات میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ کربلا کے تمام صحرا کو ابن زیاد کے لشکر نے پر کر دیا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ہلال نے خود سے کہا کہ ممکن ہے کہ رات کی تاریکی میں دشمن امام حسین علیہ السلام کے خیمہ پر شب خون مارے
لہٰذا بہتر ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر امام کے خیمہ کی حفاظت کریں اور پاسبانی کریں۔ پس ہلال نے اپنی تلوار حمائل کی اور امام حسین علیہ السلام کے خیمہ کے دروازے پر آیا تو دیکھا امام نے چراغ جلایا ہوا ہے اور عبادت میں مشغول ہیں، اور امام کی یہ حالت تھی کہ کبھی تکیے کا سہارا لیتے، کبھی زانوئے غم کو بغلوں میں دے کر دنیا کا شکوہ کرتے اور خدا سے مناجات کرتے۔ حلال کہتے ہیں کہ کافی دیر حضرت کو تلاوت قرآن پاک میں مشغول دیکھا، اللہ سے راز و نیاز کرتے دیکھا۔ پھر حضرت نے تلوار اٹھائی اور خیمہ سے باہر تشریف لے آئے اور لشکر مخالف کی طرف چل پڑے۔ میں نے بڑا تعجب کیا کہ ابن زیاد کے لشکر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ میں ان کو تنہا چھوڑوں۔ چنانچہ میں سایہ کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بلند ٹیلے پر رکے اور کمین گاہ کو دیکھتے رہے۔ اسی اثنا میں ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ فرمایا، تم ہلال ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں، خدا ہلال کو آپ پر قربان کرے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ آپ لشکر کی طرف جا رہے ہیں۔ مولا، آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے کمین گاہ کو دیکھا ہے کہ شاید دشمن یہاں نہ چھپا ہو اور ہمارے خیموں پر یہاں سے ہلہ نہ بول دے۔ حلال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت وہاں سے واپس آئے اور میدان جنگ کو دیکھتے رہے، اور جب کہ اپنی ریش اتھر کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور زمین کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے، خدا کی قسم، یہ وہی زمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہی زمین ہے کہ میرے نوجوانوں کا خون اسی خاک پر بہہ جائے گا۔ پس امام نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے حلال، کیا تم اس مقام سے چلے نہیں جاتے اور 1 گھنٹہ مجھے تنہا نہیں چھوڑتے تاکہ اپنے آپ کی غربت اور اپنے جوانوں کی مظلومیت پر جی کھول کر گریہ کر لوں، کیونکہ کل رونے کا وقت اور طاقت نہ ہوگی۔ حلال کہتا ہے کہ میں نے خود کو امام علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا، میں قربان جاؤں، میری ماں میرے غم میں روئے، آپ کو کس طرح تنہا چھوڑ دوں، حالانکہ میں نے تلوار لگائی ہوئی ہے اور گھوڑے پر سوار ہوں۔ مولا، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد ہلال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت کچھ دیر اپنے مقتل کی گود میں آہو بکا کرتے رہے اور پھر خیمہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے خیال کیا کہ اب دیکھوں امام کہاں جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ خیام سے گزرتے ہوئے سیدھے بہن زینب کے خیمے میں چلے گئے۔ جناب زینب خاتون نے جب بائی کو دیکھا تو استقبال کے لیے کھڑی ہو گئیں، مسند بچھائی اور امام کو مسند پر بٹھایا۔ امام نے بہن کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور وصیتیں کرنا شروع کر دیں اور کل کے مصائب کے واقعات بیان فرمانے لگے۔ ہلال کہتا ہے، اچانک میرے کانوں پر جناب زینب کے رونے کی آواز آئی اور دکھی لہجہ میں فرمایا، حسین جان، میں کیسے طاقت رکھتی ہوں کہ آپ کے ناز پرور جسم کو خاک پر پڑا دیکھوں گی، اور ان بے کس اور مظلوم عورتوں کی حفاظت کیسے کروں گی، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہمارا بغض ہے۔ اے بھائی، میں کیسے پاک و پاکیزہ جوانوں کی لاشیں خاک پر دیکھوں گی، کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ حضرت نے بہن کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ پھر حضرت زینب نے کہا، اے بھائی، کیا اب اپنے اصحاب سے آپ مطمئن ہیں؟ ان کا امتحان کر لیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے خوف ہے کہ کل جب جنگ کی آگ بھڑکے، نیزے بلند ہوں، تلواریں چلنے لگیں تو ایسا نہ ہو کہ اصحاب آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں اور خود سلامتی سے بچ جائیں۔
امام علیہ السلام بہن کی یہ دکھی بات سن کر روئے اور پھر فرمایا، میں نے اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے میری بہن، میرے سب اصحاب بہادر اور بامروت ہیں، یہ اصحاب اپنی جانوں سے بیزار ہیں اور موت کے اس قدر طالب ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے۔ ہلال کہتا ہے کہ جب میں نے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا یہ کلام سنا تو صبر نہ کر سکتا تھا، مجھ پر غربت اولاد علی کی وجہ سے گریہ طاری ہو گیا۔ میں اصحاب کے پاس آیا تاکہ ان سے جناب زینب کی بے چینی کا ذکر کروں۔ خیام اصحاب کے دروازے پر حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوئی کہ یہ ضعیف روشن ضمیر خیمہ میں چراغ جلائے ہوئے ہیں اور برہنہ تلوار سے خطاب کر رہے تھے، اے تلوار، اب اپنی مار دکھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے کل جیسے دن کے لیے تجھے سنبھال کر رکھا تھا۔ ہلال کہتا ہے کہ میں نے حبیب کے پاس جا کر کہا سلام، اور جواب سلام ہوا۔ حبیب نے پوچھا، اے بھائی، اس وقت کیوں اپنا خیمہ چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو؟ ہلال نے تمام تفصیلات بتائیں اور یہاں تک کہا، اے حبیب، ابھی حسین جب بہن کے خیمے میں گئے تو زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے خوف اور وہم کا اظہار کیا، گویا ابھی تک ہم سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ فرما رہی تھیں، مجھے ڈر ہے کہ کل یہ اصحاب آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے خود سلامتی سے نکل جائیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ اے حبیب، جب جناب زینب کو ہمارے بارے میں یہ گمان ہے تو پھر تمام مستورات کے ذہنوں میں یہی خیالات آتے ہوں گے، بہتر ہے کہ اٹھیں، اصحاب کو جمع کریں اور امام علیہ السلام کی بہن کے خیمے میں موجودگی میں در خیام اہل بیت پر چلے جائیں اور تمام مستورات اور دختران زہرا کے سامنے اپنی نوکری اور وفاداری کا ثبوت دیں، تو شاید ان رسول زادیوں کے دلوں سے ہمارے متعلق گمان مٹ جائے گا۔ جو حالت بی بی زینب کی میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حبیب نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور فوری طور پر اٹھے، اصحاب کو آواز دی، اے شجاعو اور بہادرو، اپنے خیام سے نکلو۔ جو ہی حبیب کی آواز آئی تو جوانان ہاشمی بہت جلدی خیام سے باہر نکلے اور کہا، حبیب کیوں بلا رہے ہو؟ حبیب نے عرض کیا، اے ہمارے سردارو، میں نے تمہیں نہیں بلایا، آپ نے زحمت کی، آپ لوگ واپس چلے جائیں، میں نے اصحاب کو بلایا ہے۔ پس حبیب نے دوسری مرتبہ آواز دی، اے باغیرت لوگو اور جنگی شیرو، آؤ۔ تو اصحاب اپنے خیام سے دوڑ کر نکلے اور حبیب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا، کیوں بلایا ہے حبیب؟ حبیب نے فرمایا، اے دوستو، ہمارے آقا کی بہن حرم کبریا کی ناموس اور دیگر مخدرات عصمت کو خوف ہے کہ کل تم سید مظلومان کو دشمنوں میں اکیلا چھوڑ دو اور خود سلامتی سے چلے جاؤ۔ وہ اس دکھ میں رو رہی ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا کل ہمارا یہی حال ہوگا جو ان پاک بیبیوں کے خیال اور گمان میں ہے؟ جو ہی باغیرت اصحاب نے حبیب سے یہ بات سنی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور خلوص کا پسینہ آ گیا، تلواروں کو غلافوں سے نکال لیا اور امامے اتار کر زمین پر پھینک دیے اور کہا، اے حبیب، اس ذات پاک کی قسم جس نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس صحرا میں امتحان میں مبتلا کر دیا ہے اور سید الشہداء کی غلامی کا شرف بخشا ہے، ہم سے ہرگز بے وفائی نہ ہوگی۔ خدا کی قسم، تم دیکھو گے کہ ہم ان آگ نکالنے والی تلواروں سے دشمنوں کی موٹی موٹی گردنیں اڑا دیں گے اور ان کو ان کے بزرگوں سے جہنم میں ملحق کریں گے، اور جب تک ہماری جانوں میں جان رہے گی رسول پاک کی اولاد کے بارے میں وصیت پر مکمل عمل کریں گے۔ حبیب نے فرمایا، اگر تمہاری یہ کیفیت ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں جناب زینب کے خیمے کے پاس لے جاؤں
تاکہ تمہاری ثابت قدمی کو ان تک پہنچاؤں۔ شاید خوف اور پریشانی جناب فاطمہ کی بیٹیوں کے دل سے نکل جائے۔ اصحاب نے کہا ہم حاضر ہیں۔ تو حبیب ان کمر بستہ اصحاب کو آہستہ آہستہ اہل حرم کے خیمے کے دروازے پر لے آیا۔ اصحاب نے عرض کیا اے ہماری سردار بیویوں اور محترم مستورات اور حرم ولایت کی پردہ داروں، ہم آپ کے نوکر غلام ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں یہ تلواریں ہیں اور یہ تلواریں اب غلافوں میں نہیں جائیں گی بلکہ آپ کے دشمنوں کے جسموں میں جائیں گی، اور ہمارے نیزے سوائے آپ کے دشمنوں کے سینوں کے اور کہیں نہیں جائیں گے۔ حضرت نے جب اپنے اصحاب کی آواز سنی تو فرمایا اے میری بہن، سنا ہے میرے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ اصحاب کو مجھ سے محبت اور وابستگی ہے اور یہ مجھ سے جدا نہ ہوں گے جب تک مجھ پر اپنی جانیں قربان نہ کر دیں۔ اب دیکھو یہ آئے ہیں تاکہ آپ کے دل سے خوف اور ڈر کو ختم کیا جائے۔ تمام بیویوں نے اصحاب کا شکریہ ادا کیا اور نالہ و زاری سے ہر بیوی یہی فرما رہی تھیں اے عالم کے نیک اصحاب، آدم کی پاک اولاد، ہم پیغمبر کی ناموس اور فاطمہ کی عصمت ہیں، ہماری حمایت کرو اور دشمنوں میں چھوڑ کر نہ جانا۔ اگر چھوڑ گئے اور نامحرموں نے ہماری چادروں کو ہاتھ لگایا تو اس کا جواب پیغمبر خدا کو کیا دو گے؟ حبیب اور اصحاب نے جب یہ حالت دیکھی اور بیویوں کی آہ فریاد سنی تو اپنے سر نیچے کر لیے اور دل میں اس قدر گریہ کیا کہ زمین ان کے نالہ و فغاں سے کانپ اٹھی۔ صبح عاشور اور امام کی نماز جماعت، یہ پردرد اور قیامت خیز رات بالآخر ختم ہوئی اور روز عاشور کی صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہونے لگی۔ ادھر امام کو دی گئی مہلت کی رات کی مدت بھی ختم ہو گئی۔ اس دوران میں غمزدہ، پریشان اور مضطرب، دکھی دل اور چہرے سے افق صبح پر نظر کی اور کلمہ استرجاع پڑھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اچانک اپنے شہزادے علی اکبر کی اذان کی آواز کان میں گونجی۔ حضرت نے خود کو نماز صبح کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار کیا اور خیمہ سے باہر نکلے۔ جوں ہی دین کے آفتاب سلطان حجاز نے نماز کے لیے افق خیمہ سے طلوع کیا تو تمام اصحاب اور انصار اور شہزادگان جلدی جلدی اپنے اپنے خیام سے نکلے اور سب امام کے پیچھے صف بستہ ہو گئے تاکہ آپ کی اقتداء میں نماز با جماعت ادا کریں۔ اس پر بلا دشت اور پرآشوب بیابان میں ایسے خالص نمازی تھے کہ فرشتوں نے ان کی نماز دیکھ کر آسمانوں پر گریہ کیا، کیونکہ اس جماعت میں شریک ہر شخص جانتا تھا کہ یہ میری آخری نماز اور حق سے وداع ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جو شخص اپنی آخری نماز پڑھ رہا ہو وہ کس قدر خلوص سے نماز پڑھ رہا ہوگا۔ کامل الزیارات میں مرحوم ابن کھولویہ قمی نے حلبی سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے باوفا صحابہ کو نماز حج پڑھا لی تو ان باوفا صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، خدا نے تمہیں جنگ کی اجازت دے دی ہے، اٹھو اور جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ ادھر جبرائیل نے آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہو کر فریاد کی، اے لشکر خدا اور انصار حق، سوار ہو جاؤ۔ مرحوم صدر قزوینی اپنی کتاب حدائق الانس میں فرماتے ہیں کہ روز عاشورہ جبرائیل نے 2 دفعہ یہ صدا دی، صبح کے وقت جب جہاد کی اجازت دی گئی اور دوسرا جب عصر عاشور عزیز زہرا دوڑتے گھوڑے سے زمین پر آئے
تو اس وقت بھی جبرائیل نے یہ صدا دی، اے اہل عالم خبردار، امام قتل ہو گئے، جو خود امام، فرزند امام، امام کے بھائی، امام کے باپ حسین بن علی ابن ابی طالب ہیں۔ روز عاشور لشکر حق اور لشکر باطل کی صف آرائی۔ الارشاد المفید میں ہے، صبح عاشور ہوئی تو نماز صبح کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور ساتھیوں کی صف بندی کی، جبکہ آپ کے لشکر کی تعداد 32 گھوڑ سوار اور 40 پیادہ تھے۔ حضرت نے زہیر جو بہت بڑے دلیر، شجاع اور شیر دل تھے کو بلایا اور ایک علم ان کے ہاتھوں میں دیا اور فرمایا، تم دائیں طرف لشکر کے سردار ہو۔ پھر حبیب ابن مظاہر جو بہت بڑے عابد، زاہد، حافظ قرآن، شجاع اہل بیت کے مخلص دوست تھے کو بلایا اور ایک علم دیا اور فرمایا، تم بائیں طرف لشکر کے سردار ہو۔ پھر اپنے بھائی عباس علمدار کو بلایا اور علم دیا اور فرمایا، تم قلب لشکر کے سردار ہو۔ امام نے اپنے خیام کو اپنے لشکر کی پشت پر رکھا، پھر حکم دیا، لکڑیوں اور خس و خاشاک وہیں خندق میں ڈال کر اس کو آگ لگا دو تاکہ دشمن لشکر کے پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے۔ امام کے لشکر کی تعداد۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ لشکر امام کی تعداد 45 سوار اور 100 پیادہ نفر تھے، لیکن تاریخ کے مشہور مدارک میں ہے کہ تعداد 32 سوار اور 40 پیادہ نفر تھی۔ بعض دیگر حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت کے لشکر کی مجموعی تعداد 72 افراد تھی۔ بعض نے یہ تعداد 84 افراد لکھی ہے اور ایک اور روایت کے مطابق یہ تعداد 92 سوار اور 82 پیادہ افراد تھی۔ نظریہ صدر قزوینی در حدائق الانس لکھتے ہیں، زہیر اور حبیب کے علموں کے نیچے اصحاب و انصار نے صفیں بنائی ہوئی تھیں، یعنی لشکر کی تعداد 300 پیادہ اور سوار تھی، اور سب کے سب بہادر اور ببر شیر داؤدی زرہ پہنے، ہندی تلواریں حمائل کیے ہوئے، خط کھینچنے والے نیزے، عربی گھوڑوں پر سوار یہ امت محمد کے نیک اور صالح لوگ تھے، کیونکہ یہ زاہد اور عابد لوگ لوہے اور فولاد کے پہاڑ سے ٹکرا گئے، تیروں تلواروں کو اپنے سینوں، صورتوں اور گلوں پر لینے کے لیے خرید لیا تھا۔ بہرصورت جب زہیر کے وجود سے لشکر کی دائیں جانب سج دھج گئی اور لشکر کی بائیں جانب کو جناب حبیب نے زینت دی اور قلب لشکر کو حضرت عباس علمدار کے وجود سے 4 چاند لگ گئے، اور قلب لشکر کے اس علم کو علم سلطانی، علامت اور لواء اعظم بھی کہتے ہیں، اور لشکر پر اس علم کا نقش بڑا حساس اور اہم ہوتا ہے، کیونکہ اگر لشکر میں 1000 علم بھی ہوں تو تمام علمداروں کی نظر اس علم پر ہوتی ہے جو قلب لشکر میں ہوتا ہے۔ اگر قلب لشکر والا علم بلند رہے تو لشکر آمادہ، پیکار اور تازہ دم رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر لشکر میں 1000 علم ہوں اور تمام صحیح اور سربلند ہوں، لیکن قلب لشکر والا علم سرنگوں ہو تو تمام لشکر فرار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس علم کو ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو دیا جاتا ہے جو صفت شجاعت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، کرار ہو، فرار نہ ہو۔ اس بنا پر خامس آل ابا نے لواء اعظم کو اپنے ہاتھ سے تمام لوگوں سے بہادر، شجاع، ثابت قدم، شیر دل بھائی حضرت ابو الفضل العباس کے حوالے کیا۔ جو ہی اس علم پاک کو اپنے بھائی کے سپرد کیا اور انہیں قلب لشکر پر معین فرمایا
تو فتح و کامیابی کے دریا نے للکارا اور حضرت عباس علمدار کے پیچھے علی مرتضیٰ کے 6 شیر دل بیٹے روانہ ہو گئے، اپنا تمام اسلحہ سجائے لشکر حسینی کی زینت بنے، اور اسی طرح بھتیجے، چچا زاد بھائی، اولاد عقیل، اولاد جعفر طیار اور دیگر عزیزان جو تقریباً 30,000 تھے، جن میں سے 18 فرسان الہجا کی منزل پر فائز تھے، یہ سب حضرت عباس علمدار کے ارد گرد صف بستہ ہو گئے۔ امام علیہ السلام کے ساتھیوں کے اسمائے گرامی۔ ساتھیوں میں 2 گروہ تھے، بنی ہاشم جو امام کی طرف سے منسوب تھے، اور غیر بنی ہاشم اصحاب اور دوست کہ ان کی امام سے کوئی رشتہ داری نہ تھی۔ اسمائے بنی ہاشم 9 اشخاص جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت عباس بن علی بن ابی طالب المعروف حضرت ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم، حضرت عثمان بن علی ابن ابی طالب، جناب جعفر بن علی ابن ابی طالب، جناب عبداللہ بن علی ابن ابی طالب، جناب محمد اصغر بن علی ابن ابی طالب، عمر بن علی ابن ابی طالب، جناب اون بن علی ابن ابی طالب، جناب ابو بکر بن علی ابن ابی طالب، جناب محمد اوست بن علی ابن ابی طالب۔ 4 اشخاص جو امام حسین علیہ السلام کی اپنی اولاد پاک ہیں، حضرت علی ابن الحسین زین العابدین اور امام سجاد، حضرت علی الاکبر بن حسین، جناب علی اصغر بن الحسین، جناب عبداللہ بن الحسین۔ 12 اشخاص فرزندان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جناب حسن بن الحسن المعروف حسن مثنی، جناب عمرو بن الحسن، جناب قاسم ابن الحسن، جناب عبداللہ ابن الحسن، جناب احمد ابن الحسن، جناب محمد ابن الحسن، جناب جعفر ابن الحسن، جناب ابو بکر ابن الحسن، جناب حسین ابن الحسن، جناب طلحہ ابن الحسن، جناب زید ابن الحسن، جناب عبد الرحمن ابن الحسن۔ 14 اشخاص جو امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد اور ان کی اولاد ہیں، جناب اون اکبر بن عبداللہ بن جعفر طیار ابی طالب، جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب، جناب اون ابن جعفر ابن ابی طالب، جناب قاسم ابن محمد ابن جعفر ابن ابی طالب، جناب عبید اللہ ابن عبداللہ، جناب جعفر ابن عقیل ابن ابی طالب، جناب عبد الرحمن ابن عقیل ابن ابی طالب، جناب عبداللہ ابن مسلم بن عقیل، جناب محمد ابن مسلم بن عقیل، جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، جناب عبداللہ اصغر ابن عقیل، جناب موسیٰ ابن عقیل ابن ابی طالب، جناب علی ابن عقیل ابن ابی طالب، جناب احمد ابن عقیل ابن ابی طالب۔ اس مذکورہ اسماء کی فہرست کے مطابق بنی ہاشم کی تعداد کربلا میں 39 نفر تھی، جو تمام کے تمام روز عاشور شہید ہو گئے، سوائے حضرت امام زین العابدین کے کل 38 شہدائے بنی ہاشم ہیں۔ اسماء اصحاب غیر بنی ہاشم۔ اہل تحقیق کے قول کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی تعداد 95 ہے، جن کے اسماء مبارک درج ذیل ہیں: جناب نعیم بن العجلان، جناب عمران بن کعب بن مالک اشجعی، جناب حنظلہ بن عمرو شیبانی، جناب
قاسط بن زہیر، جناب سواد بن ابی عمیر، جناب کنانہ بن عتیق، جناب زرغامہ بن مالک، جناب مجمع بن عبداللہ العائزی، جناب جبلہ بن علی شیبانی، جناب عبد الرحمن بن عبداللہ، جناب عمرو بن عبداللہ، جناب کرش بن زہیر السالمی، جناب عمرو بن کعب انصاری، جناب عبداللہ الغفاری، جناب عبد الرحمن بن عروہ الغفاری، جناب عمار بن حسن طائی، جناب زاہد مولا عمر الخزائی، جناب اسلم بن کثیر الازدی، جناب عبداللہ بن ثبیت، جناب عبداللہ بن ثبیت العبسی، جناب عمرو بن زبیعہ، جناب قیس بن منبع، جناب مسعود بن حجاج، جناب عمار بن ابی سلامہ الحمدانی، جناب عامر بن مسلم، جناب سیف بن مالک، جناب زہیر بن بشیر، جناب حیان بن الحرس، جناب زہیر بن سلیم، جناب ضحاک ابن عبداللہ، جناب خزیمہ ابن عمرو کوفی، جناب عقبہ ابن سمعان، جناب عبد الرحمن الارجعی، جناب ہلاسی ابن عمرو الراسبی، جناب بریر بن خزیر الحمدانی، جناب زہیر بن حسان الاسدی، جناب وہب بن عبداللہ الکلمی، جناب وقاص بن عبید، جناب شری بن عبید، جناب عبداللہ ابن زید البصری، جناب عبید اللہ بن زید البصری، جناب عمرو ابن خالد الازدی، جناب سعد بن حنظلہ تمیمی، جناب عمرو بن عبداللہ مسحجی، جناب نافع بن حلال بجلی، جناب حلال بن نافع، جناب مسلم بن اوسجہ اسدی، جناب عمر ابن کرتل انصاری، جناب انیس بن موقل الصبحی، جناب علی ابن مظاہر اسدی، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی، جناب یحییٰ ابن کثیر انصاری، جناب درماح بن عدی، جناب مالک ابن دودان، جناب ہند ابن ابی ہند، جناب ابو ثمامہ سداوی، جناب سعید بن عبداللہ حنفی، جناب سعید بن عبداللہ یروی، جناب عمرو بن خالد سیداوی، جناب حنظلہ بن سعد شامی، جناب سوید بن عمرو بن ابی المتاع الجعفی، جناب حجاج بن مسروق، جناب یحییٰ بن سلیم مازی، جناب قرہ بن ابی قرہ الخفاری، جناب مالک ابن انس المالکی، جناب ابراہیم بن حسین اسدی، جناب جنادہ بن حارث انصاری، جناب عمرو بن جنادہ، جناب معلیٰ بن معلیٰ، جناب معلیٰ بن حنظلہ الغفاری، جناب عبد الرحمن بن عروہ، جناب عابس بن شبیب شاکری، جناب شوذب غلام عابس، جناب یزید بن شعشع، جناب ابو عمرو نہشلی، جناب یزید مہاجر، جناب خر بن یزید الریاحی، جناب مصعب بن یزید الریاحی، جناب احمد بن محمد ہاشمی، جناب زہیر بن قین بجلی، جناب علی بن حر، جناب غلام خر، سیاہ مرد صاحب کشکول آب، جناب نصرانی جوان۔ صاحب کتاب حضا کا بیان ہے کہ جناب خر اور ان کے بھائی مصعب اور حر کا بیٹا علی اور ان کا غلام، یہ 4 شخص روز عاشور امام کے لشکر سے ملحق ہوئے ہیں، اور دیگر 2 شخص سپاہ مرد صاحب کشکول اور نصرانی جوان
ظہر عاشور کے بعد شہداء میں شامل ہوئے ہیں، اور 10 نفر دیگر جو سب غلام امیر المومنین علیہ السلام تھے، حضرت نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب غلام بنام سعد، جناب غلام بنام نصر، جناب غلام بنام غارب، جناب غلام بنام منہج، جناب غلام بنام محمد بن مقداد، جناب عبد الرحمن بن ابی دجاجہ، جناب قیس بن ربیع، جناب الاشس بن سعد، جناب غلام بنام عظیمہ، جناب غلام ترکی، جناب جون۔ ایک شخص اور بھی شہداء کی صف میں تھا اور وہ ابو ذر کے غلام جون ہیں۔ پس مجموعاً اصحاب الشہداء 95 نفر ہیں۔ السلام